آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی فیمیلز کے لیے، تو مرد حضرات اس ویڈیو سے تھوڑی سی دوری بنا کر رکھیے۔ پتہ ہے منو ہو بڑے تسی ٹیٹ ویکھو گے تے صحیح دیکھو پھر۔ السلام علیکم، آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی میں اپنی جو فیمیلز ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یار ہمارے ملک کی سچویشن اس وقت کتنی خراب ہے۔ ویسے تو ہمارا ملک ماشاءاللہ جب سے بنا ہے تب سے ہی نازک صورتحال سے گزرتا جا رہا ہے اور آج تک یہ گزر ہی رہا ہے، اور یہ نازک صورتحال دن بدن اور زیادہ نازک ہی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اندر کوئی بہتری ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس بار یہ اس وقت جس حالات سے گزر رہا ہے نا ملک، آج تک تاریخ میں اتنے برے حالات پہ ہمارا ملک کبھی نہیں آیا۔ اب اس کی وجہ سے جو ہمارے مرد حضرات ہیں، دیکھیں آپ بہن ہو سکتی ہیں، بیوی ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، آپ کا ایک مرد سے بہت سارے رشتے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہر لحاظ سے یہاں پر بات کریں گے۔ اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، اگر آپ بہن ہیں، اگر آپ ایک ماں ہیں، اگر آپ ایک بیٹی ہیں، تو آپ سب کے لیے یہ ویڈیو ہے، لہٰذا تسلی سے بات کو پہلے سمجھیے گا، پھر اس کے سولوشن کی طرف آتے ہیں۔ سچویشن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یار میجورٹی ہمارے یہاں پر یہی سین ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ کماتے ہیں اور وہ باہر کی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں، اور جو ہماری فیمیلز ہیں وہ گھر کی ڈیوٹی سنبھالتی ہیں۔ یس آئی نو، دونوں کی ڈیوٹی بھائی بہت مشکل ہے، دونوں اپنے اپنے اینڈ پہ بیسٹ پرفارم کرتے ہیں، تبھی ایک گھر جو ہے وہ اچھا چلتا ہے اور ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ لیکن اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر جو مرد حضرات کا باہر والا کام ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ میں یہاں پہ فائنینشیل ایکسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ جاب پر جاتے ہیں تو جس تیزی سے مہنگائی بڑھ چکی ہے، ان کی اس جاب کے اندر گزارا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر پرابلم ظاہرہ کریٹ ہو رہی ہیں، بچوں کی فیسز لیٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں بھی ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا تھا۔ الحمدللہ تھوڑے حالات بہتر ہیں، لیکن میں ان سب سچویشن سے گزر کر آیا ہوں، اور جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں میں ان میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ان کے اس وقت کے حالات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو بہت ساری مشکلیں ہیں، ایون کہ گھر کے راشن کے ایشوز ہیں، بل کے ایشوز ہیں، بچوں کی فیس کے ایشوز ہیں، بہت ساری پرابلمز آ گئی ہیں، اور اب تو ویسے بھی سمر کیمپ چل رہا ہے، تو اب وہ 3 مہینے کی فیس آپ کو اکٹھی پے کرنی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے جب بھی یہ چھٹیاں بچوں کی آتی ہیں، تو ماں باپ کے اوپر اسپیشلی لوور مڈل کلاس فیملی والوں کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ 3 مہینے کی فیس ایک ساتھ پے کرنا۔ تو دیکھیں سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ اب ایسے میں آپ 2 کام کر سکتے ہیں، یا تو بندے کے سر پہ چڑھ کر رہے ہیں، لڑیں جھگڑے، اسے بولے جیسے مرضی تو پیسے لے کے آ، مجھے نہیں پتا، لیکن گھر کا سرکٹ چلا، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھیں مل کر اور گھر کے بجٹ کو دوبارہ سے چیک کریں کہ کہاں کہاں پر آپ چیزوں کو بہتر کر سکیں، وہاں پر آپ چیزوں کو بہتر کریں، اور اگر کہیں پر باہر گھومنا پھرنا پہلے تھا ٹھیک ہے آج کل تھوڑا بند کر دیں، یا میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ ابھی اتنے پیسے نہیں بچتے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی سی فضول خرچیاں کر دیتے ہیں، لائک شادی آ رہی ہے تو نئے کپڑے چاہیے ہی چاہیے، عید آ رہی ہے تو ہر صورت نئے کپڑے چاہیے۔ میں اس چیز کو اچھے سے سمجھ سکتا ہوں، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر عورت کی، ہر مرد کی، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جب حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں، آپ لوگوں کو وقتی طور کچھ دیر کے لیے اپنی خواہشات کو روک کے رکھنا پڑے گا۔ تو پہلے آپ لوگ اپنی بجٹنگ کو سیٹ کریں گے۔ پلیز میری بات کو سمجھیے گا، یہ سننے میں بہت سوکھی بات لگ رہی ہے، آئی نو اتنی سوکھی ہے نہیں، بٹ اگر آپ لوگ کریں گے تو اس سے آپ کے جو مرد حضرات ہے، وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر کم رہے گا۔ آپ لوگوں کا کام ہے اس کو فیل کروانا کہ بھائی ہم چل ہے، ہمیں کوئی ٹینشن، تو ریلیکس ہے، یہ مین کام ہے، تاکہ وہ کوئی غلط کام نہ کر لے، یا پیسے کمانے کے چکر میں کوئی وہ غلط راستہ اختیار نہ کرے، جو آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اگر اس کے پیچھے کی وجہ دیکھتے ہیں تو بھائی بڑھتی مہنگائی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایٹ لیسٹ اپنے جو بھی آپ کے گھر کے مرد حضرات ہیں، آپ نے ان کو مینٹلی اس چیز سے ریلیکس رکھنا ہے تاکہ وہ کوئی اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے وہی بی اے سپورٹیو وومن۔ آپ کو اپنے شوہر کے یا اپنے بھائی کے، بیٹے کے، جس بھی اپنے جو بھی گھر کے آپ کے مرد ہیں، آپ نے ان کے ساتھ سپورٹیو رہنا ہے۔ اب سپورٹ کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 بھائی وہ گھر آتے ہیں، ذہنی طور پر ان کو سکون دینا، گھر کی ٹینشنیں وقتی طور آپ کو گھر تک رکھنی پڑیں گی۔ آئی نو آپ کا بہت ساری ایسے ایشوز اور ڈسکشن جو سارا دن کے اندر آپ کے پنگے ہوئے میں ہیں، آپ کا اپنے شوہر سے وہ ڈسکس کرنے کو دل کر رہا ہوگا، آپ ضرور کیجئے، لیکن تھوڑا سا پاز لے لیجئے۔ جہاں آپ 2 گھنٹہ کان بھرتی تھی، سوری ٹو مائی ورڈ، آدھا گھنٹہ کر لیں اس کو، تاکہ وہ تھوڑا سا باہر سے پہلے پریشان ہو کر آیا ہے، اس کو پورے مہینے کی ٹینشن آلریڈی لگی ہوئی ہے کہ کیسے چلے گا۔ اگر آپ اور زیادہ اس کو فیڈ کریں گے اس کانٹینٹ سے، اس چیزوں سے، تو وہ زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا، اس کے لیے پرابلم بنے گی۔ تھوڑا سا سپورٹیو ہو جائیں اپنے اینڈ پہ، آپ کو تھوڑی سی چیزیں تھوڑی سی دیر کے لیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا حالات بہتر ہو جائیں گے، تھوڑی سی چیز کے لیے آپ کو چیزوں کو پینا پڑے گا، صرف اس لیے کہ یہ میرے لیے کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے لیے کر رہا ہے، اور آپ بھی بے شک اس کے بچوں کے لیے، اور آپ پوری محنت کر رہی ہیں، گھر کو سنبھال رہی ہیں، آپ کا اپنا دیکھیں، آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ ہی سمجھ سکتی ہے، وہ بہت ٹف ہے بینگ اے فادر۔ میں اس چیز کو اچھے سمجھتا ہوں، اور گھر پر رہ ہی رہتا ہوں، تو میں اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہوں کہ فیمیلز کس طریقے سے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ سلوٹ ہے ان
को इस चीज के लिए, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्टिव होना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अलाइन योर गोल्स। देखिए आप अपने शोहर के साथ बैठें या घर का जो भी आपका सरबराह है आप बैठें, मेजोरिटी मैं शोहर और वाइफ के एंड पे ये बात कर रहा हूँ, आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठे और बैठने में आपने कोई मोबाइल नहीं लगाना, कोई मूवी नहीं लगानी, आप खाने के अलावा बैठ जाइएगा तो ज्यादा अच्छा, अकेले बैठ जाए, कमरे से बाहर बैठ जाए, छत पे बैठ जाए, कहीं भी अकेले बैठ जाए और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें कि यार हमारे गोल्स क्या है लाइफ को लेकर, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपके शोहर की आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ बैठें, डिस्कशन करें और कुछ गोल सेट करें। यार यहाँ पे बेशक मटेरियलिस्टिक गोल बना लो, गड्डी लेनी, कार लेना, कुछ भी गोल्स आपकी लाइफ में होने चाहिए जिसकी तरफ आप और आपका शोहर मिलकर काम कर रहे होंगे। देखिए अगर आप लोगों के घर में पैसे आते हैं और आप उसको बगैर सोचे समझे उड़ा रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि पैसा आता कहां से है, जाता कहां पे है, आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप लोगों को बैठना होगा, आप लोगों को अपने गोल्स के ऊपर काम करना होगा कि हम लाइफ से रिलेटेड हमारे गोल्स क्या है, बच्चों से रिलेटेड हमारे गोल्स क्या है। मैं ये सोचती हूँ, आप ये, वो अगला बताएगा, मैं ये सोचता हूँ। फिर उसको एक चैनल पर किस तरह ला सकते हैं, आप लोग बैठे डिस्कस करें और किस तरह से इस गोल को अचीव किया जा सकता है, उसके ऊपर आपने बात करनी। अच्छा गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक अप्रोच हो आपकी। फॉर एग्जांपल आज आपका शोहर लेट्स से किराए का रिक्शा चला रहा है और आप कहते हैं अगले साल फॉर्च्यूनर लेसा, ऐसा नहीं होता, समझ रही ना बात। वो मिल तो सकती है, कोई आपको डोनेट भी कर सकता है, पॉसिबिलिटीज है ना, बट रियलिस्टिक नहीं है, सही बात है ना। तो आपने रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। गोल से क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कि ये मेरी करंट सिचुएशन है, ये मेरा गोल है, हमें इसको अचीव करना है, अब हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बाद खुद ब खुद आपका सोल्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है यार, बेसिकली थोड़ी देर के लिए हम बाहर घूमना फिरना कट कर देते हैं, बाहर का खाना पीना कट कर देते हैं, बच्चों को जो बाहर हर हफ्ते या हर महीने ले जाते थे, ठीक है वो 1 महीने को 2 महीने के गैप पे ले जाते हैं या 3 माह के गैप पे ले जाते हैं। थोड़े से पैसों को हम सेव करना शुरू करते हैं, हम अपनी सेविंग्स बढ़ाते हैं। इस तरह से आपका माइंड आपको सोल्यूशन देना स्टार्ट कर देगा। अच्छा एक और चीज, अपने गोल्स के अंदर जो आपके इस्लामिक पॉइंट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो आपने जरूर ऐड करने। सर जिशान उस्मानी साहब से एक बात सुनी थी, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ फरमाई, कुछ मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है, लेकिन काफी अच्छी उन्होंने बात की थी कि अगर बच्चे ने अपने बाप को या माँ को कभी रोते नहीं ना देखा अल्लाह के सामने, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो बड़ा परहेजगार या वो बड़ा आजिज और मतलब वो ऐसा अल्लाह के आगे रोता हुआ आपको कभी दिखाई देगा, ऐसा कुछ था उनका पॉइंट। बेसिकली कहने का मकसद यही था कि अगर बच्चे ने कभी अपने बाप को मस्जिद जाते नहीं देखा, तो वो जवानी में आप उससे नहीं एक्सपेक्ट करें कि वो अपने आप मस्जिद पहुंच जाएगा। अगर एक बेटी ने अपनी माँ को कभी बाहया नहीं देखा, घर को मैनेज करते नहीं देखा, तो ये वो ऐसी स्किल्स है जो बच्चे अपनी माँ से सीख जाते हैं, बच्चियां अपनी माँ से सीखती हैं, लेकिन चूंकि उसने अपनी कभी वालदा को ये चीजें करती नहीं देखी, तो आप उससे ये चीजें फिर फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक और बात मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि बच्चे जो है ना वो कानों से सुनते हैं। अब देखें जैसे आपके शोहर अपने बेटे को समझा रहे हैं कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलना चाहिए, सच बोलने से ये फायदे होते हैं, जन्नत मिलती है और अल्लाह ताला खुश होते हैं, बहुत सारे आप उसको बेनिफिट बता रहे हैं। बच्चा ऐसे ठीक है लगा रहे। इतनी देर में आसिम साहब आते हैं अबू बकर के अब्बा जी से मिलने के लिए। अब आपके जो शौहर साहब हैं या अबू बकर के जो अब्बा हैं वो उसे कहते हैं यार बेटा जाके बोल दो पापा घर पे नहीं है। तो अब ये जो जितनी देर उन्होंने तलकीन की है ना अपने बच्चों को, जुबान से उसके कानों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, सच बोलना है, बच्चा वो भूल जाएगा। लेकिन जो अब उनके फादर साहब ने ये जो एक्ट करवाया ना उससे कि बेटा जाके बोल दो कि पापा घर पे नहीं, जबकि पापा घर पे है, ये वो पिक कर लेगा। तो बच्चे आंखों से सुनते हैं, ये आपने याद रखना है कि जो आप करेंगे वही आपके बच्चे पिक करेंगे। तो इसलिए आपके इस्लामिक गोल्स होने चाहिए, उसमें आप कुछ भी कि बच्चों को ये बनाना है, बच्चों के अंदर हमारे ये वैल्यूज होंगी, हमारे अंदर ये वैल्यूज होंगी, हमारे अंदर ये कमियां हैं और हमें इसे दूर करना है। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है अपनी गलती को मानना। कहीं पे गलत है तो मान ले, मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे इसको ठीक करना है। अपनी असेसमेंट आपने खुद करनी है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे यहाँ पर अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। दैट्स इट। सो गोल्स अलाइन होने चाहिए एंड गोल मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं और आपके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोल हो सकते हैं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, देखिए हमारा ईमान है कि रोजी रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली। देखिए आप लोग डिफरेंट मज़ाहिब से या डिफरेंट रिलीजन के लोग हो सकते हैं जो मुझे देख रहे हो, आप अपने हिसाब से इसको जोड़ लीजिएगा। नॉर्मली हम सबका बिलीव ईमान यही है, सबका ऑलमोस्ट सब मज़ाहिब का अगर देखा जाए कि यार देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की ऊपर वाला देता है, हम सबका ईमान यही है। तो भाई जब देना उसने है तो उसको राजी करे ना, उसको राजी करने के लिए भी कोई काम कर ले, लॉजिक है ना बात में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जी अर्न फाइनेंशियली। अब मैं फीमेल्स को क्यों कह रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि आप लोगों की ड्यूटी बहुत ज्यादा सख्त है और आप लोगों को बच्चों को भी देखना, वो सारी चीजें, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। देखिए आपको एक्स्ट्रा इनकम तो अपने घर के अंदर लानी पड़ेगी, या तो वो आपका शोहर लेकर आए या वो आप लेकर आए, ये आप लोगों को देखना है। अब ये कैसे हो सकता है, देखिए अगर आपके शोहर के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है और आपको पता है कि यार आपके शोहर के पास एक्स्ट्रा टाइम है, ये कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है, ये मे बी कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई रेडी लगा सकता है, या कुछ भी, आप उसके लिए उसको या तो इनकरेज करेंगे, खुद भी आपने एफर्ट करने, वो मैं आगे आपको बताता हूँ, आपने उसको इनकरेज करना है कि हम हमारे चूंकि ये गोल्स हैं, आपने रिमाइंड करवाना हमारे ये गोल्स हम इनको अचीव करना, तो उसके लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, तो हम मिलके भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने फाइनेंशियली एक्स्ट्रा इनकम घर में लेके आनी है। अब नॉर्मली जो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हमारे मर्द हजरात की सिचुएशन ये, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो ड्यूटी टाइमिंग्स है वो इतनी ज्यादा टफ है कि वहां पर सेकंड जॉब करना बहुत ज्यादा मुश्किल है भाईजान। यस,
جتنے بھی لوور مڈل کلاس لوگ ہیں یا مڈل کلاس لوگ ہیں وہ میری اس بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ یہاں پر دوسری جاب کرنا بہت زیادہ ٹف ہے. پہلی جاب میں بھائی وہ آپ کا خون پسینہ اتنا نچوڑ لیتے ہیں اور اتنا زیادہ ٹائم آپ سے لے لیتے ہیں کہ پھر آپ کے لیے ڈفرنٹ جابس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے شوہر کی سچویشن ایسی ہے تو اب آپ کو خود یہ کام کرنا ہوگا, اپنے ٹائم میں سے آپ کو ٹائم نکالنا ہوگا فائنینشلی ارن کرنے کے لیے. اب اس کے لیے ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں الاؤ کرتے کہ آپ باہر جائیں وہ کریں, ٹھیک ہے سب آپ ایگری ہیں, وہ سب ایگری, وہ آپ لوگوں کا اپنا معاملہ ہے, لیکن آپ گھر بیٹھ کر بھی آن لائن پیسے کما سکتے. دیکھیں فری لانسنگ ہے, یوٹیوب چینل کریشن ہے, بلاگنگ ہے, افلیٹ مارکیٹنگ ہے, میتھڈز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو موٹا موٹا کام بتا دیتا ہوں. آپ نے صرف $100 اسٹارٹنگ کا گول رکھ لے کہ بس مجھے مہینے کے $100 بنانے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نیت سے کوئی بھی اسکل پکڑ لینا, کوئی ایک اسکل پکڑ لیں, $100 2 سے 3 مہینے کے بعد آپ کے لیے بنانا کوئی مشکل نہیں. ہاں لک کی بات ہے, اللہ کی دینے کی بات ہے, اللہ دینا چاہے تو آپ کو پہلے دن میں دے دے, نہیں دینا چاہے تو وہ اللہ کی مرضی, اس میں تو میں نہیں دخل دے سکتا. لیکن جو میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ $100 بنانا نا, کوئی اسکل آپ مجھے بتا دیں کہ باسط بھائی یہ اسکل ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ نے پیسے بنانے ہیں, $100 بنانا کوئی مشکل نہیں ہے, بن سکتا. ٹھیک ہے, آن لائن ہو, ڈیجیٹل اسکل ہو, اس میں $100 بنانا پر منتھ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اب آپ نے کرنا کیسے, دیکھیں ماسٹر کلاس بائی ایچ پی سروسز اوپر آئی بٹن میں ویڈیو کے لاسٹ میں بھی آپ کو پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا, وہاں پر جائیں, فری کورسز پڑھیں, کوئی ایک کورس کو پکڑ لیں. آپ کو ایک یوٹیوب کا کورس ملے گا, یوٹیوب چینل مینجمنٹ کا, جو میم امی عائشہ نے ہمارے چینل پر کروایا. دیکھیں وہ بھی فیمیل ہے ماشاءاللہ, آپ کے لیے رول ماڈل بھی ہوں گے, آپ ان سے سیکھ لیں. آپ انسٹاگرام ماسٹری کا کورس دیکھ لیں, علی حمزہ بھائی کا کانٹینٹ رائٹنگ کا کورس سیکھ لیں. مس فضا کا بہت ویری سون انشاءاللہ کورس اپلوڈ میں بھی ہو چکا ہو یا ہوگا, آپ ان سے کانٹینٹ رائٹنگ سیکھ لیں. لنکڈن پروفائل آپٹیمائزیشن ہے, یہ بہت ساری اسکل ہیں. کینوا کا کورس ہے, یہ وہ اسکلز ہیں جو آپ لوگ سیکھ سکتی ہیں. میں آپ کو اور بھی پروگرامنگ بھی ریکمینڈ کر سکتا ہوں, میں آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں چلے جائیں, ڈیزائننگ میں چلے جائیں, میں بہت ساری باتیں یہاں پر کر سکتا ہوں. بٹ میں ابھی آپ لوگوں کی جو بیسک پرابلم ہے جو $100 مہینے کی, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس سے باہر نکلیں. اس کے بعد پہلا $100 بن گیا, وہ 100,000 میں کب بنے گا انشاءاللہ وہ آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا, وہ تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے, پہلا 100 تھوڑا مشکل ہوتا ہے بنانا. تو آپ نے ان میں سے کوئی ایک اسکل پکڑ لیں یا کوئی اور ٹیکنیکل اسکل جو آپ کو تھوڑی ایزی لگتی ہے کمپیریٹیولی, آپ اس میں چلے جائیں اور اس کو سیکھ لیں. اور آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ایکسٹرا $100. دیکھیں آج کی ڈیٹ کے حساب سے تقریباً 28 سے 30 ہزار روپے پر منتھ آپ کے گھر کے اندر آئیں گے. یہ 25-30 ہزار جو ایکسٹرا آپ کے گھر میں آئے گا, اس سے آپ کی سیونگز بڑھیں گی, آپ کی گھر کے اندر جو بیسک نیڈس کی جو پرابلم ہے آپ کی وہ سالو ہو جائے گی. اور جب آپ کو پہلا $100 بنانا آ گیا, اس کے بعد آپ اس کو اسکیل کر سکتے ہیں, وہ اگلی بات ہے. آپ نے فائنینشلی کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ ان ہو اور کام کریں. دیکھیں گھر پر بیٹھ کر با پردہ آپ لوگ اپنے کاموں کے اندر یہ کر سکتے. اس کے بعد جو آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہے وہ آپ نے سیکھنی ہے ٹائم مینجمنٹ. یہ بہت انپورٹنٹ ہے, ایک ہاؤس وائف کے لیے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. بندے نو بھی بندے دا پتر بنا کے رکھنا چاہیے تے بچیاں نو بھی بندے دا پتر بنا کے رکھنا چاہیے. ہاؤس وائف دا بہت انپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ لوگوں کا ایجوکیٹ ہونا, آپ لوگوں کا فائنینشلی کچھ نہ کچھ ارن کرنا, اور گھر کے اندر جتنا زیادہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں, آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ضروری ہے. مرد کی دیکھیں اپنی جگہ کی ڈیوٹی ہے, وہ آپ لوگوں کی خاطر ٹھیک ہے باہر بہت چیزیں سنتا ہے, برداشت کرتا ہے, بہت سارا پریشر وہ یہاں پر اس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ بیلنس رکھا ہے, باہر کا وہ سنبھالے, گھر کا آپ کو سنبھالنا ہے, لیکن اب جو حالات ہیں اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا یہاں پر آ کے کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. تو فائنینشلی آپ کو کرنا ہے, اسکل سیکھنی ہے, وہ میں نے آپ کو چینل بتا دیا. اور بھی جہاں سے مرضی سیکھ لیں, سیکھنا ہے بس, آپ نے کہیں سے بھی سیکھ لیں, آپ سیکھ لیں, کیونکہ آپ کے پاس ابھی ریسورسز نہیں آئے کہ پیڈ کورسز آپ نہیں افورڈ کر سکتے. تو یہ فری کورسز میں نے ریکمینڈ کر دیے جو کہ پیڈ کورسز ہیں, لیکن وہ فری آف کاسٹ آپ کے لیے اویلیبل ہے. آپ جائیں سیکھیں, اور آپ کا یہ جو گول ہے $100 پر منتھ, آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے. نیکسٹ ہے جی ورک آن یور چلڈرن. دیکھیں ہمارے لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس فیملیز کے اندر نارملی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسکولس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ بچے کے نمبر کتنے زیادہ آ رہے ہیں, بچہ یاد کتنا اچھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور بچے کے اگر اسکول میں نمبر اچھے آ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچہ ہمارا انٹیلیجنٹ ہے اور یہ بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے. سوری ٹو مائی ورڈز, آپ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی خود کر رہے ہیں. دیکھیں اسکول آپ کے بچے کو تعلیم دے سکتا ہے, تربیت نہیں دے سکتا. ایک ماں ایک بچہ ہے جسے وہ تنگ آ کر کیا کہتی شکر ہے کروں دفعہ آیا میری جان نو بھی کوئی سکون ہے. آپ لوگ اس چیز سے ریلیٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ چلا گیا اسکول. اب آپ سوچیں کہ جو اس کی ٹیچر ہے اس کلاس میں 40 ماؤں کے بچے بیٹھے ہیں جو تنگ آ کر جنہوں نے اسکول بھیجا ہے. اب وہ جو پڑھا رہی وہ بھی آپ کی طرح ایک عورت ہے. تو سوچیں آپ ایک نہیں سنبھال پا رہی, آپ ایک کو نہیں تربیت دے پا رہی, تو وہ آپ کے 40 بچوں کو گھنٹہ تربیت دیں گی. سوری ٹو مائی ورڈز, اس نے کھانا خراب ہی کرنا ہے. وہ اپنی فرسٹریشن جو کچھ اس سے ہو سکے, ٹھیک ہے اسکول کا انوائرمنٹ ہے بڑا اسٹرکٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, زبردستی آپ اس سے جو کروانا چاہیں ٹھیک ہے وہ وقتی طور آپ کے بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی بھی کر لیں گے, یہ بھی ان کی مجبوری ہے. لیکن وہ تربیت یا وہ ایفرٹ 100 میں سے کوئی ایک آدھ نکل ہے جو ہوتا ہے
ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک پریکٹیکل اگر بات کی جائے, ریئلسٹک اپروچ رکھی جائے تو یس, اس کے لیے 40 بچوں کو تربیت کرنا از ناٹ پاسبل, وہ بھی صرف 4 سے 5 گھنٹے کے اسپیم کے اندر. اب جو بچوں کی تربیت کی ڈیوٹی ہے یہ آپ نے خود کرنی ہے. اپنے بچوں کو کچھ نہیں نہ سکھانا, پرابلم سالونگ اسکل پہ سکھائیں. اس کا میں آپ کو ٹیسٹ دیتا ہوں. آپ اپنے بچے کو کوئی بھی چیز دے دیں, کوئی پزل سالو کرنے کو دے دیے, کوئی کھلونا ٹوٹا اس کو جوڑنے کے لیے کہہ دیں, کوئی بھی ایک کام دے دیں, آپ نے دیکھنا ہے کیا آپ کا بچہ اس کی طرف جستجو, مطلب اس کے اندر کیوروسٹی آتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو میں ٹھیک کروں, جس طرح مرضی ٹھیک کرنا میں اس کو ٹھیک کروں, یا پھر وہ تنگ آ جاتا ہے, رونے لگ جاتا ہے کہ ابا تو یا اما جی خود ہی کر کے تو میرے سے نہیں ہو رہا. اگر تو وہ خود کوشش کر رہا ہے, اس سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ بات کی بات ہے. اگر تو وہ خود کوشش کر رہا ہے صحیح ٹریک پہ. اگر وہ خود سے کوشش نہیں کر رہا ہے اور بس وہ رونا پٹنا ڈال دے, میرے کو نہیں ہوتا کر کے دینا تو کر دو بھائی, رانگ ٹریک. آپ کو اپنے بچے کو پرابلم سالونگ اسکل سکھانی ہے. آگے آنے والا جو دور ہے بھاجی وہ بہت خطرناک ہے. اس کے اندر وہی بندہ سروائیو کر سکتا ہے اس سچویشن میں جو کہ حالات سے ہار کے رونے کے بجائے یہ دیکھے کہ ٹھیک ہے میں اس سچویشن میں کیا کر سکتا ہوں, یہ پرابلم مجھ پہ آ گئی, میں اسے نکل کیسے سکتا. یہ جو اسکل ہے نا, یہ آپ کے بچے کے آگے زندگی میں بہت زیادہ کام آئے گی. تو آپ نے پرابلم سالونگ اسکل اپنے بچے میں بہت زیادہ ڈیولپ کرنی ہے. دوسری چیز, اپنے بچے کو ہم لوگ نیکی اور برائی میں فرق بتانے کے لیے جنت اور دوزخ کی ایگزامپلس دیتے ہیں. آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جنت کی باتیں کرنی کہ بیٹا فائدے ہی فائدے ہیں اچھے کام کرنے کے, آپ نے نقصان کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے, آپ نے پازیٹیوز, جتنا زیادہ پازیٹیو بچے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سچ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور آپ کو یہ مل جاتا ہے. اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ ملتا ہے. فار ایگزامپل, آپ اچھا پڑھتے ہیں, اچھا بات کرتے ہیں, آپ شاؤٹ نہیں کرتے ہیں, کچھ بھی, تو آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. اور ظاہر ہے وہ پریکٹیکلی چیزیں آپ سے بچہ سیکھے گا تو آپ کو اپنے آپ کو بھی سدھارنا پڑے گا. یہ اچھا میں پھر بول دیتا ہوں, یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ بچوں کو مطلب میں نے سیکھی ہے یہ چیز, اگر آپ بچوں کی واقعی میں اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں, تو ایز اے پیرنٹ سب سے پہلے خود کو سدھاریے, کیونکہ بچہ آپ ہی کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے جو سیکھ رہا ہے. الفاظ تھوڑے سخت ہیں اور ہم جلدی سے مانتے بھی نہیں ہیں, لیکن ریئلٹی تو یہی ہے. باہر سے تو کوئی آگے بچے کی تربیت کرنی نہ, ہم لوگ ہی ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں, میں آپ کو کہوں گا کہ آپ پلیز ذرا ایک بار اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. جتنے بھی ایکسپیکٹ, جس میں نے ایک سپورٹیو وومن کی بات کی ہے, آپ کے فائنینشیل ایکسپیکٹ کی بات کی ہے, آپ کے گولز الائن ہونے چاہیے لائف کے, آپ کے اور آپ کے شوہر کے, اس کی بات کی ہے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی ہے. آئی نو کہ میں شاید میرا بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن چلو اگر کوئی چیز مجھے اچھی پتہ لگی یا سنی یا سیکھی ہے جو میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں, تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. انشاءاللہ حالات ٹف ہیں, لیکن آپ کے پاس اگین 2 اپروچز ہیں. یا تو بیٹھ کے روتے رہیں, ٹھیک ہے, اس سے کچھ نہیں ہونا. میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا, سوری ٹو مائی ورڈز, آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنا کون سپورٹیو ہے جب بھی آپ کے اوپر حالات. تو بھائی نکالنے تو کوئی نہیں آنے والا, اللہ کی ذات ہے, اللہ سے دعا کریں اللہ انشاءاللہ آپ کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے. لیکن ریئلسٹک بات اگر کریں معاشرے کو دیکھتے ہوئے, تو کوئی نہیں آنے والا. سب کے اپنے گھروں میں یار بڑے مسئلے ہیں, ایسے ہی ہے. پہلی تو اپروچ ہے رونے دھونے والی, جو آلموسٹ 90% لوگ کرتے ہیں. سیکنڈ اپروچ ہے کہ ٹھیک ہے پرابلم آ گیا, اب اس سے نکل کیسے سکتے, وہ اب آپ کو اس اپروچ کی طرف جانا ہے, اس طرف دیکھنا ہے. جب آپ اس طرف دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو راستہ خود بخود دکھائی دے گا, اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور کوشش کریں اس چیز کے بارے میں. اینڈ لاسٹلی بس میرا آپ لوگوں سے یہی پیغام ہے, دیکھیں ہمیں ایز اے شوہر آپ لوگوں کی ضرورت ہے, ایز اے بیٹا مجھے اپنی ماں کی ضرورت ہے, ایز اے بھائی مجھے ایک بہن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور جو کوئی باقی رہ گیا تو معذرت, لیکن موٹے موٹے یہی ریلیشن ہوتے ہیں, ایک حلال جو ایک عورت اور مرد کے جو رشتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک مرد کو ہمیشہ ایک عورت کی ضرورت رہی ہے, رہے گی, اور اگر آپ سپورٹیو ہو جائیں, آپ اپنے شوہر کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ, آپ کا ایسے بانڈ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, تو پھر ایک بہت اچھا گھرانہ تشکیل پاتا ہے, اور اس کے بعد ایک بہت اچھا معاشرہ بنتا ہے. کیونکہ جب آپ لوگ پازیٹیو ہیں, آپ لوگوں کے اندر جستجو ہے آگے بڑھنے کی, اور آپ لوگوں کے اندر اس پرابلم سے نکلنے کی آپ لوگ اسکل ڈیولپ کرتے ہیں, تو وہی چیز آپ کا بچہ پک کرتا ہے اور پھر آگے چل کے وہ اس کو آگے لے کے جاتا ہے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. یہ پلے لسٹ کا لنک آ رہا ہے, آپ یہاں سے جائیں, سیکھیں اور فائنینشلی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا, میری دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میں ملتا ہوں آپ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.